بارے میں کیوں نہ بتایا؟ اولاد ماں باپ کو بھی تو پہچانتی ہے نا، ماں باپ اولاد کو پہچانتی ہے اور اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہے، تو یہ کیوں نہ کہا کہ جیسے تم اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہو، یہ کیوں کہا کہ جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جو بھی جواب دے گا 500 روپے انعام۔ آدھا منٹ ہے جی سب کے پاس۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بتا دوں جی؟ دیکھیں، اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہے، ماں باپ اولاد کو پہچانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، لیکن جب اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کے جو ماں باپ کے حالات اور واقعات ہیں، وہ تو جو ماں باپ بتائیں یا کوئی اور بتائے وہی اولاد کو پتہ لگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں پتہ لگ سکتے۔ لیکن اولاد جب پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ کے ہاتھوں پروان چڑھتی ہے تو ماں باپ اس کی ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ نے ان کے جسم کو پورا دیکھا ہوتا ہے، اور وہ جو خاص اعضاء ہوتے ہیں، پورا جسم ہوتا ہے، جو چھپانے والی جگہ ہوتی ہے وہ بھی دیکھی ہوتی ہے، اور اولاد نے تو ماں باپ کی بہت ساری باتیں نہیں جانی ہوتی، معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں، لیکن جتنا ماں باپ اولاد کو پہچانتی ہے، باپ اولاد کو پہچان لیتا ہے، بیٹا باپ کو اتنا نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ حکمت سے بتائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہوئے ہوں، اولاد دی ہوئی ہو، ان کے سامنے لاکھوں کے مجمع میں ان کا بیٹا آ جائے، وہ پہچان لیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ لاکھوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے نا؟ تو جس طرح آج میرے اور آپ کے لیے اپنی اولاد کو، سگی اولاد کو پہچاننا آسان اور یقینی ہے، بالکل اسی طرح یہودیوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا اتنا ہی آسان ہے، اتنا ہی آسان ہے۔ یہ قرآن نے مثال دی ہے، میں تو اس کو واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ کھل کے سامنے آ جائے کہ ان کے اندر فقط حسد تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو ہر طرف قبائل ہیں، ہر طرف لڑائیاں ہیں، ہر طرف جو ہے نا وہ طبقاتی جنگ ہے، پورے عرب کے اندر کوئی ایکا نہیں، کوئی آپس کے اندر ایسی بات نہیں، پورے عرب کے اندر ایک لڑائی کا سما ہے، امن نام کی چیز کہیں بھی نہیں، بدامنی کا دورہ ہے۔ تو ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ایک تو اس کو سمجھیں، اگلی بات اور سمجھنے والی ہے۔ آج کافر کہتے ہیں، سارے تو نہیں کہتے ہوں گے، بعض کہتے ہیں، الزام دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ آپ گزشتہ 25 بیانات میں تفصیل سنتے آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام اب مدینہ پہنچ چکے ہیں، تو بتائیں تلوار اسلام کے خلاف اٹھی یا اسلام کے لیے اٹھی؟ ظلم اسلام کے مسلمانوں پر ہوا یا مسلمانوں نے کیا؟ سب مسلمانوں پہ ظلم ہوا، آپ نے سہا، صحابہ نے سہا۔ اور یہ جو مدینہ طیبہ فتح ہوا، مدینہ طیبہ کو اور اہل مدینہ کو کون سی تلوار نے فتح کیا بھئی؟ ایک تلوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کی محبت نے وہ کام کیا جو تلواریں بھی نہیں کر سکتی، آپ کے اخلاق نے وہ کام کیے جو تلواریں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو پورا مدینہ اور اہل مدینہ یہ نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے فتح ہوا۔ یاد رکھیں، دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار آج بھی جو اور جہاں پیش کرے گا اس کو عزتیں مل کے رہیں گی۔ ہم اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیں، پھر عزتیں ہماری ہیں، غلبہ ہمارا ہے، دلوں پہ فتح ہم کریں گے، دلوں کو فاتح ہم کریں گے، دلوں پہ حکومت ہم کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے پورے مدینہ کو اور اہل مدینہ کو فتح کیا۔ اب نبی علیہ السلام آ گئے، گزشتہ بیان میں بتایا گیا تھا کن کے گھر میں ٹھہرے تھے، جی سب کو معلوم ہوگا، اس پہ کوئی انعام نہیں ہے، بتا دیں ویسے ہی۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے اور تقریباً 7 ماہ تک، اگلے بیان میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی کہ جب مسجد نبوی شریف کی ابتدا اور حجروں کا بنانا، وہ سب باتیں انشاءاللہ اگلے بیان میں آئیں گی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا سیرت کے اندر، وہ کیا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دے دیا تھا کہ دیکھو تم تو ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، نہیں مانتے، تمہارا یہ اپنا ذاتی بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، تمہاری تکبر کی اور انانیت کی باتیں ہیں، ورنہ حق تم پہ واضح ہے۔ اب اس کے لیے چند واقعات سن لیجئے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حق اور سچ ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، یہودیوں کو اطلاع ملی، تو ان لوگوں نے اپنی باقاعدہ ایک میٹنگ کی، کونسل بلائی، بیٹھے، آپس میں مشورے ہوئے، اور وقتاً فوقتاً انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آنا شروع کر دیا مختلف طریقوں سے۔ وہ جانتے تھے نبی علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے اور آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو ابن عائد فرماتے ہیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابو یاسر ابن اخطب، یعنی حیی ابن اخطب کا بھائی جو ہے وہ حاضر ہوا اور آپ کا کلام سنا، آپ کی بات چیت سنی، اللہ کا قرآن سنا۔ اس کے بعد فوراً وہ واپس گیا اور جا کے کہتا ہے میرا کہنا مانو تو تحقیق یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اب وہ آ چکے ہیں، ایمان لے آؤ۔ لیکن اس کا بھائی حیی ابن اخطب جو تھا وہ بڑا سردار تھا اور قوم اس کی مانتی تھی۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کی بات مان لیں اور یہ وہ نہیں ہیں۔ تو قوم نے حیی ابن اخطب کی بات کو مانا اور ابو یاسر کی بات کو رد کر دیا کہ یہ ذرا زور میں کم تھا، وہ زوراور تھا۔ تو پہلے ہی یہودی نے دیکھتے ہی مان لیا تھا، تو الگ بات ہے کہ وہ قبول ایمان نہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا مدینہ طیبہ میں، بیت المدراس اس کا نام تھا۔ یہودی باقاعدہ وہاں جمع ہوئے، بیٹھے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری تفصیلات سے ذکر کیے گئے کہ بھئی یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے پاس، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے نا، کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھیجنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر یہ وہ نبی ہیں کہ نہیں۔ ہم اپنی کتابوں میں جو صفات پڑھتے ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں، جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتائی ہیں، ہم مختلف علامات سے اور مختلف انداز سے ان کو پرکھیں گے۔ تو یہ ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا، وہ چلا دیجیے گا، ہلکا کر کے چلا دیجیے۔ جہاں تک تو اللہ بتاتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اگر ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی کوئی استعداد ہوتی تو بغیر علامت پوچھے پہچان چکے تھے، اور ان کو چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اس فطرت کو بھی پورا کیا، لیکن بعض اس کو قبول کر گئے بعد میں، اور بعض میں نہ قبول، بعض لوگوں نے، بعض یہودیوں نے قبول نہ کیا۔ بہقی میں ایک روایت ہے کہ ایک یہودی عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ سنتا رہا، اس کے بعد بہت حیران ہو کے کہنے لگا تعجب کے ساتھ کہ آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے سکھائی ہے، وہاں سے یہ نازل ہوا۔ تو وہ یہودی عالم جو ہے فوراً اپنی جماعت میں یہودیوں میں گیا اور جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ وہ ایسی ہی کتاب نازل ہوتی ہے، وہی سب کچھ لگتا ہے جو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ تو وہ چند یہودیوں کو لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور سب نے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی خبر تورات اور انجیل میں دی گئی، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا، اور سورہ یوسف کو بھی سنا، قرآن کو بھی سنا، اور توجہ کے ساتھ سنا۔ سننے کے بعد حیران رہ گئے، اور یہ جو وفد آیا تھا سارے کا سارا یہودیوں کا مسلمان ہو گیا۔
ان کے مقدر میں ایمان تھا۔ ابن اسحاق اور بہقی نے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم ابن سوریہ ابن سوریہ سے پوچھا کہ اے ابن سوریہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تورات میں یہ نہیں ہے کہ جو شادی شدہ زانی ہوگا اس کو سنگسار کیا جائے گا؟ کیا تورات میں تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں۔ تو یہودی عالم ابن سوریہ کہنے لگا کہ بے شک آپ ٹھیک کہتے ہیں، تورات میں یہی حکم ہے، اور یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، واللہ اہل کتاب یعنی ہم لوگ اس بات کو خوب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ آپ ہی نبی ہیں، لیکن آپ پر ہم حسد کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے آپ پر ہم ایمان نہیں لے کے آتے۔ اور غور کیجئے، ایک علاقہ تھا جرامقہ، ایک قوم تھی جرامقہ۔ تو اس قوم کا ایک شخص جرمقانی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ کس طریقے سے آیا کہ پہلے صحابہ سے ملا، کہنے لگا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تمہارے اندر کوئی نبی ہیں جو اپنے اندر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تو ذرا میری ان سے ملاقات تو کراؤ، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، اور میں چونکہ عالم ہوں، سمجھنے والا ہوں، میرے سوال کے جواب سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی۔ اتنے میں نبی علیہ السلام قریب آ گئے۔ اس جرمقانی نے پوچھا، جو وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے ذرا مجھے پڑھ کر سنائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرمقانی کو قرآن مجید پڑھ کے سنایا۔ سنتے ہی کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے، اسی طرح کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ تو اس طرح بہت سارے یہودی مسلمان بھی ہوئے، لیکن اکثر تعداد نہ ہو سکی۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے، بہت بڑے عالم تھے، عالم کے بیٹے تھے۔ ان کو جب نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر ملی نا، تو ایک کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے کھجور کا کام کر رہے تھے، کھجور توڑ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے۔ اچھا عجیب بات، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، جب ان کو نبی علیہ السلام کی پہلی خبر ملی آمد کی، تو یہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور ادھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی جب پہلی خبر ملی کہ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے ہیں، تو وہ بھی کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے۔ اچھا خیر، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے انتظار میں تھا، آپ کی نشانیوں کو اور آپ کی باتوں کو میں جانتا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ زمانہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ عالم تھے یہودیوں کے، کتاب پڑھی ہوئی تھی، انجیل اور تورات وغیرہ جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، وہاں مجھے خبر ملی، درخت پہ میں چڑھا ہوں، مجھے خبر ملی آپ کے بارے میں، تو میں نے وہیں سے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خوشی سے۔ تو ان کی جو پھوپھی تھیں خالدہ بنت حارث، انہوں نے کہا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا، یعنی ایسی خوشی تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، خبر کے بارے میں ہونی چاہیے تھی جتنی تجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ کے بھائی ہیں، وہی دین دے کے بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں میری پھوپھی نے مجھ سے پوچھا، اے بھتیجے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہم سنتے آئے ہیں اور وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ تو میں نے کہا میری پھوپھی یہ وہی نبی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، گھر سے نکلا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لے آیا، اور واپس آ کے اپنے گھر والوں کو خبر دی، اور میرے سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام کے سانس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے سانس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے سانس سے مراد یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو علامات قیامت بڑی بڑی آئیں گی، جس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، کیونکہ اب نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آنے لگے، تو قیامت کے سانس سے یہ مراد ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں خوشی اور شوق کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرے انور پر نظر پڑی تو میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا،
یہ چہرہ کسی کذاب کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک بات اور، ایک اللہ والے تھے، ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ جو ان کو دیکھتا تھا تو پھر ان کا ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو اللہ والوں سے اتنی نسبت نہیں تھی، کہا یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ صرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نہ تھی کہ جو تم کہتے ہو ان کو دیکھ کے ان کا ہو جاتا تھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن آپ کے نہ ہوئے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا ابو جہل کتنی مرتبہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور وہ تو آپ کا نہ ہوا۔ تو تم تو ان بزرگوں کو اللہ کے نبی سے بھی آگے بڑھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس اعتراض کرنے والے نے کیا اعتراض کیا؟ بات کرنے والے جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ فلاں بزرگ کا چہرہ ایسا ہے جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، قریب آ جاتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہوا کہ نہیں، یہ بات تو بہت زیادہ مبالغے میں چلے گئے، یہ صرف تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں تھی، کافروں نے آپ کو کتنوں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، وہ تو نہیں کلمہ پڑھ۔ اب وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو فرمایا کہ دیکھ، ابو جہل نے کبھی محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ آپ نے الٹی بات کر دی، اس کو کون مانے گا کہ ابو جہل نے حضور کو نہیں دیکھا؟ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ ابو جہل نے جب دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، ایک مرتبہ بھی محمد الرسول اللہ کی نیت سے دیکھ لیتا کام بن جاتا، کہ جب دیکھا اعتراض کی نظر سے دیکھا، دشمنی کی نظر سے دیکھا، مخالفت کی نظر سے دیکھا، محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر محبت کی نظر سے دیکھتا، محمد ابن عبداللہ کی نظر سے تو دیکھا، محمد رسول اللہ سمجھ کے دیکھ لیتا، اس کا کام بھی بن جاتا۔ اللہ والوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دیکھ کے دل میں محبت اور حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ چہرے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کے چہرے، یہی ان کے اللہ والوں کے اللہ والا ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا جن کے چہروں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تو جس چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے پھر وہ اللہ والا ہی ہے نا، یہ تو حدیث میں نشانی بتائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی نظر میں دیکھا اور فرمایا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے جو سب سے پہلے بات سنی، آپ لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، لوگ بڑے موجود تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، آدمیوں کو کھانا کھلایا کرو، آپس میں سلام عام کرو، سلام کیا کرو، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھایا کرو، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، خدا سے غافل ہو کے سو رہے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ذرا پھر اور سمجھنے سمجھانے والی باتیں ہو جائیں۔ یہ 4 صفات ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی آ گئیں وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، گارنٹی نبی علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث، آپ کا مبارک فرمان۔ 4 کام ہم کر لیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ پہلا کام، لوگوں کو کھانا کھلایا کریں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مہمان آ جائے تو فوراً ہی کہتے ہیں بھئی دسترخوان سمیٹو، لوگوں کو کھانا کھلائیں، ایک کام۔ آپس میں سلام کو عام کریں، ہر ایک دوسرے کو سلام کرے، بار بار کرے۔ تیسرا کام، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریاں جوڑنا۔ یہ کام آج ہم سے نہیں ہوتا۔ رشتہ داری جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جو ہم سے اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے۔ یہ ہم اپنے اعلیٰ اخلاق کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو جانوروں والا معاملہ ہے نا، بقرعید پہ جانور لے آئیں، جو ان کے ساتھ اچھا وہ ان کے ساتھ اچھے، جو ان کے ساتھ برا ان کو سینگ مارتے ہیں۔ تو جانوروں کی باتیں، ہم اس پہ اعلیٰ اخلاق کے اپنے وہ فضائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ جناب ہم تو دوستوں کے دوست ہیں، یاروں کے یار ہیں۔
رشتہ داری نبھانے کا سادہ سا فارمولہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم جوڑو، واعف عمن ظلمک، وہ تم پر ظلم کرے تم معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، وہ تمہارے ساتھ برا کرے تم اچھا کرو، رشتہ داری جڑ جائے گی۔ 3 کام ہو گئے، اور چوتھی بات رات کو تہجد کی نماز، یہ 4 کام کر لو سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بھئی رشتہ داریوں کو جوڑنے میں اگر ہماری انا مٹتی ہو تو مٹائیں، کوئی بات نہیں، سر جھکتا ہو تو جھکائیں، جنت میں داخل تو ہو جائیں۔ ایک تو یہ اس میں بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا اہم موقع ہے کہ آپ ابھی مدینہ تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ نے اس میں کیا پیغام دیا؟ محبت کا پیغام، امن کا پیغام، نرمی کا پیغام، خدمت خلق کا پیغام، آپ کا یہ پیغام تھا۔ اور اسی میں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے پیچھے مکہ والوں کی برائیاں نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، اور اب میں یہ کر دوں گا، اب میں وہ کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے کیا ساحل، میں اسے کیا رزلٹ لینا چاہ رہا ہوں؟ جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی سواری کو کھڑا نہیں کیا کرتے، منزل آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں کے اوپر جو ہے نا لڑائیاں اور فساد اور رکاوٹیں، وہ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں، اپنی منزل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو آدمی بھی اپنی زندگی میں اپنے ٹارگٹ اور مقصد پہ نظر رکھے گا اور آگے بڑھتا رہے گا اور ادھر ادھر کی باتوں کو نظر انداز کرے گا، آگے بڑھتا رہے گا، اور جو ادھر ادھر کی باتوں کو لے کے ہی بیٹھا رہے گا، ہر وقت وہی تذکرے، انہی کا ذکر، تو اپنی صلاحیتیں وہ ادھر لگا دے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اچھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تو ہو گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ رائے دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ یہودیوں کو، میری قوم کو میرے ایمان لانے کا علم ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی جگہ پہ چھپا دیں اور یہودیوں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں سوال و جواب کریں۔ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، بہتان لگانے والے ہیں، وہ تو خود یہودی تھے، ان میں رہے تو سب ان کی چیزوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا بڑے بہتان طراز لوگ ہیں اور غلط لوگ ہیں، تو آپ ذرا مجھے چھپائیں اور ان کو بلائیں، ان کو نہ پتہ ہو کہ میں اندر ہوں، اور ان کو بھی تو یہ نہیں پتہ کہ میں مسلمان بھی ہو چکا ہوں، آپ پر ایمان لا چکا ہوں، تو آپ ذرا ان کو بلا کے میرے بارے میں ذرا کیفیات معلوم کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول فرمایا، انتظام کر لیا گیا اور ان کو پیچھے کسی جگہ چھپا دیا گیا، اور ادھر سے یہودیوں کو دعوت دی گئی، بلایا گیا کہ بھئی نبی نے بات کرنی ہے۔ جیسے یہود آئے، ان کا وفد آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچا ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، بس اسلام لے آؤ۔ یہودی نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ میں حق ہوں، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ کو مان لو، مجھ پر ایمان لیا، اور تم خوب جانتے ہو مجھے۔ تیسری مرتبہ یہودیوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام تم میں سے کیسا ہے؟ اب وہ تو ان کے سردار تھے، بڑے عالم تھے۔ اب یہودیوں کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ اندر ہی چھپے ہوئے اور کلمہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ لیں اور وہ ایمان لے آئیں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟
کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اچھا اگر واقعی وہ پڑھ لے تو؟ کہا حاشا وکلہ، ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے اسلام لا سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ السلام رضی اللہ عنہ اندر تھے، وہ باہر آ گئے اور آتے ہوئے ان کی زبان پہ کلمہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات ان کی زبان پہ تھے۔ اور آتے ہی اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور برحق ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ یہودیوں نے بات سنی اور عبداللہ ابن سلام کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹے کا بیٹا ہے، سب سے زیادہ برا ہے اور سب سے زیادہ برے کا بیٹا ہے، ایسے پلٹ گئے۔ تو یہاں سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ یہودی کس نیچر کے لوگ ہیں۔ ایک اور یہودی عالم تھے، ان کا نام ہے میمون ابن یامین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بھی واقعہ قریب قریب اسی قسم کا ہوا۔ یہ بھی سردار تھے اور وہاں پہ ایک عزت والے اور ذی اثر صاحب تھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھتے ہی دل دے بیٹھے اور مشرف و اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اور میمون ابن یامین نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ یہودیوں کو بلائیے اور میرے بارے میں ان سے کچھ بات چیت پوچھیے اور ان سے کوئی اس قسم کی بات کیجئے کہ بھئی وہ آپ کے اور ان کے درمیان مجھے حکم بنانا چاہتے ہیں، میری رائے کو مانتے ہیں، مجھے ہر جگہ وہ حکم بناتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، میرا ایک مقام ہے وہاں پہ، ابھی ان کو معلوم نہیں میرے کلمہ پڑھنے کا، تو آپ ذرا ان کو بلائیے اور دین کی دعوت دیجئے۔ اور ان کو بھی کسی جگہ پہ پیچھے چھپا دیا گیا۔ ادھر سے یہودیوں کو پھر بلایا، اللہ کے محبوب نے پھر انہیں ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور ان سے گفتگو کی۔ اور گفتگو کے درمیان نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم میرے اور اپنے درمیان کوئی حکم بنا لو۔ بتاؤ کس کو بنانا ہے؟ تم میرے اور اپنے درمیان کوئی حکم بنا لو جو فیصلہ کر دے، جس کے فیصلے کو تم بھی مانو میں بھی مانوں، تو بتاؤ کس کو حکم بنایا جائے؟ تو تمام یہودیوں نے کہا ہم میمون ابن یامین کو حکم بنانے پہ راضی ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور۔ یہ یہودیوں نے وعدہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے آواز دی میمون باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آئے اور باہر آتے ہوئے وہی کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے بھی یہودیوں کو کہا، لیکن یہودیوں نے بات کو نہ مانا۔ جو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو حکم بنا لیں ہم مان لیں گے، وہ اسی طرح واپس چلے گئے، انکار کر گئے، نہیں مانا۔ یہود کے بارے میں، نصارہ عیسائیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہم یا ہماری حکومتیں انفرادی یا اجتماعی طور پر جتنا ان کی مانتے چلے جائیں، ان کا ڈوم اور کبھی ختم نہیں ہونا، ان کا ڈوم اور کبھی ختم نہیں ہونا۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی ہی ہو جائے اس وقت تک وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ آج ان کو داڑھی والے، پگڑی والے، ذرا سنت لباس والے کھٹک رہے ہیں، یہ جب ختم ہو جائیں گے پھر کلمے والے بھی کھٹکیں گے، نماز پڑھنے والے، چاہے ان کے لباس اور طور طریقے انہی جیسے بن جائیں۔ تو جب تک کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اس سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آج جس طریقے سے دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں اور تبلیغی مراکز کے لیے تکلیفیں اور معاملات بڑھائے جا رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ابھی یہ جو ایک وقف املاک کے بارے میں نیا قانون جو بنا، تو اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ بس پھر مدارس کا نظام ہی اس ملک سے مٹ جائے گا اگر اس پر عمل ہو گیا، تو ہم تو بہت برے طریقے سے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کچھ بھی کر لیں، ڈوم اور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہمیں اگر کلمہ ہی نہیں پسند، اسلام ہی نہیں پسند،
تو پھر تو وہ راضی ہو جائیں گے، ورنہ راضی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو کچھ یہودی مسلمان ہوئے اور کچھ نہ ہوئے۔ یہودیوں کے مسلمان ہونے میں ایک واقعہ اور سن لیجئے، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایمان کا واقعہ، وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، وہ سنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ان کے سردار تھے، مالدار تھے، ان کا نام تھا زید ابن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو پہلی دفعہ مدینہ میں دیکھا، فوری طور پر میں نے وہ تمام علامات پہچان لیں جو آپ کے اندر موجود تھی اور ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، سوائے دو کے۔ وہ دو معاملات کیا تھے، دو علامات کیا تھیں؟ ایک تو یہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ آپ کا حلم، آپ کی برداشت، آپ کا حلم آپ کے غصے سے آگے چلا جاتا ہے، یعنی غصہ نیچے رہ جاتا ہے اور حلم جو ہے یہ حاوی ہو جاتا ہے، ایک۔ اور دوسری بات کہ جتنا آپ کے ساتھ کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا اتنا آپ کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلی بات کیا کہ آپ کا غصہ نیچے رہ جائے گا اور آپ کا حلم برداشت آگے ہوگی، اور دوسری بات اگر کوئی جاہل آدمی آپ کے ساتھ جہالت کرتا رہے اور بڑھتا رہے، آپ کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ دو باتیں جو تھی نا، یہ چہرے کو دیکھ کے نہیں پہچان سکتا بندہ، اس کے لیے تو پھر کیا ہے، راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، کوئی معاملہ ہو تو پتہ لگے نا۔ اب وہ اس کے انتظار میں تھے کہ کوئی معاملہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے حجروں سے تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں کسی گاؤں کے کسی علاقے سے، فلاں قبیلے سے کوئی شخص آیا سواری پہ، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں بستی میں قحط ہے، خشک سالی ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، میں نے ان کو یہ کہا ہے اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں خوب مال ملے گا، اور وہ لوگ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں اور اسلام لا چکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے ان کو کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو گے، اسلام لے آؤ گے، تمہیں خوب مال ملے گا۔ تو یا رسول اللہ، وہ کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے واپس نہ نکل جائیں، تو آپ مجھے کچھ مال دیں کہ میں وہاں ان کا خیال کروں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا بھئی اب تو مال اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، آگے بڑھا، میں نے کہا آپ مجھ سے 80 مثقال سونا لے لیجئے اور اتنی کھجوریں اس باغ کی اتنی مدت کے بعد مجھے دے دیں، اتنی کھجوریں فلاں باغ کی اتنے عرصے کے بعد مجھے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، بات سنو، ڈیل ہو جائے گی لیکن فلاں باغ یہ بات نہیں ہوگی، تم 80 مثقال سونا دے دو اور اتنی مدت کے بعد تمہیں اتنی کھجوریں دے دی جائیں گی، اس بات پہ ڈیل ہو سکتی۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیل کر لی اور وہ 80 مثقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، ایک بڑی بھاری مقدار تھی سونے کی، اور نبی علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا اس آنے والے کو دیا، کہا وہاں جا کے ان لوگوں میں تقسیم کرو، ان کی تالیف قلوب کے لیے۔ وہ اپنا مال لے کے چلے گئے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ چیک کرنا تھا نا کہ ان کا حلم، برداشت، دوسرے کو معاف کرنا، عفو درگزر، یہ ان کے غصے سے زیادہ آگے ہے، اور جب کوئی جاہل ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا جائے آپ کا حلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جو ٹائم طے تھا نا، مثال 10 تاریخ تھی یا 15 تاریخ تھی، اس سے 2-3 دن پہلے میں آیا، اور آ کے میں نے نبی علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑا اور بڑے تیز اور خراب لہجے میں، اے محمد، اے عبد المطلب کے بیٹے، تم کیسے لوگ ہو؟ تمہارے خاندان والے بھی یہی کرتے ہیں کہ جس کا حق دینا ہوتا ہے حق ٹائم پہ نہیں دیتے ہو، ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ دیکھیں کیسی بات کی، ابھی تو وقت پورا ہونے میں کچھ باقی تھا، 2-3 دن باقی تھے، اور صرف نبی علیہ السلام تک رکھا نہیں، باپ دادا تک چلے گئے، خاندان کو بیچ میں لے آئے۔ تمہارے خاندان کی طریقہ یہی ہے، تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام، میں نے تو چیک کرنا تھا، میں نے جب نبی علیہ السلام سے یہ مس بیہیو کیا
پھر میں نے سب کی طرف دیکھا، آقا کے چہرے کی طرف بھی دیکھا، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ سکون بھی تھا، مسکراہٹ بھی تھی، اطمینان بھی تھا۔ اور دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ تو غصہ تھا، اور انہوں نے مجھے کہا، اے دشمن خدا، کہ تم نبی علیہ السلام سے ایسی بات کرتے ہو، ایسا سلوک کرتے ہو؟ اگر مجھے تمہارے اس قرض کا لحاظ نہ ہوتا ابھی تمہاری گردن اتار دیتا۔ عین غصے کے عالم میں بھی دوسرے کے حق کی ادائیگی کا خیال، یہ اسلام ہے۔ ہماری والا اسلام کوئی نہیں کہ جس سے غصہ ہے اس کا سب کچھ ہی حلال سمجھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم جس سے غصہ ہو اس کا حق نہیں دیتے، یہ اسلام نہیں ہے۔ کیا فرمایا حضرت عمر فاروق نے؟ کتنی بڑی گستاخی کی زید ابن سعنہ نے۔ فرمایا کہ دیکھ، اگر تیرے حق کا لحاظ نہ ہوتا تو میری تلوار ہوتی تیری گردن میں اتار دیتا۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ چہرے انور پہ نظر ڈالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے بڑے ہی پرسکون انداز میں، بڑی ہی محبت کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو مخاطب ہوئے اور فرمایا، عمر، تمہیں تو ایسا کرنے کے بجائے ایک اور چیز کی ضرورت تھی۔ تم مجھے کہتے، مجھے نصیحت کرتے کہ حق ادا کریں، اس کو نصیحت کرتے کہ اچھے انداز سے مطالبہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ عمر تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے نصیحت کرتے، مجھے کہتے کہ بھئی حق ادا کریں، اور اس کو نصیحت کرتے کہ بھئی اچھے طریقے سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اے عمر اٹھو اور اس کو اتنا جو ہم نے دینا تھا وہ ادا کرو، اور 20 سا مزید ادا کرو جو تم نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا۔ زید ابن سعنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، حضرت عمر کے ساتھ گیا، جتنا میرا وزن مجھے طے تھا نا اس ڈیل کے تحت وہ مجھے دے دیا گیا۔ اس کے بعد مزید 20 سا تولا گیا اور وہ مجھے پیش کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، تمہیں دینے کے لیے مجھے حکم دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو سختی کی تھی اس کے بدلے میں یہ، تاکہ اس کا مداوع ہو جائے۔ ہم نے جو ماں باپ کے دل دکھائے، گھر میں بیوی کے دل دکھائے، کبھی ہم نے کمپنسیشن دیے؟ کتنی مرتبہ ہماری زبان سے، ہمارے انداز سے ہمارے قریبی رہنے والے، ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بعض مرتبہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ان کا دل کیسے رکھنا ہے؟ نبی علیہ السلام یہودی کا خیال کر رہے ہیں، یہودی مسلمان نہیں۔ ہم تو گھر میں ماں باپ کا، بھائیوں کا، بیویوں کا خیال نہیں کرتے، نیک پاکیزہ بیویوں کا ہم خیال نہیں کرتے۔ بھئی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غصہ آ سکتا ہے، کوئی بندہ بول سکتا ہے، لیکن کسی وقت اس کا مداوع بھی تو کر سکتا ہے نا۔ لیکن ہماری زندگیوں میں یہ حلم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 20 سا زیادہ دلوائی۔ اب زید ابن سعنہ نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ نہیں، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا میں زید ابن سعنہ ہوں، یہود کا بہت بڑا عالم ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا جب تم عالم ہو تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو پہلی ہی زیارت میں علامات سے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن 2 صفات جو مجھے کتابوں میں ملی تھیں، تورات، انجیل وغیرہ میں، تو وہ تو پھر معاملے کے بعد ہی پتہ لگنی تھی نا۔ ایک تو یہ کہ ان کا حلم ان کے غصے سے بڑھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ جاہل ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ بڑھاتا چلا جائے، جاہل جہالت میں آگے بڑھتا چلا جائے، ان کا حلم اور بڑھتا چلا جاتا۔ تو یہ دونوں چیزیں مجھے چیک کرنی تھیں، اسی لیے میں ڈیٹ سے پہلے بھی آیا، یہ سارا طرز عمل اختیار کیا۔ اب عمر تم گواہ ہو جاؤ، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، اور میں راضی ہوں محمد کے نبی ہونے پر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول۔ پھر کہنے لگے کہ میں صرف عالم ہی نہیں، میں بہت بڑا مالدار بھی ہوں، اور میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے آدھا مال امت محمدیہ کے اوپر وقف کرتا ہوں۔
کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں ایک بات اور سن لیجئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے یہودی آپ کے ہو گئے، جو غیر تھے وہ اپنے ہو گئے، جو بیگانے تھے وہ دیوانے ہو گئے، اور ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے اپنے نہ ہو سکے۔ آپ کے اخلاق نے یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، دشمنوں کو اپنا کر لیا، ہم تو اپنے اپنوں کو اپنا نہ کر سکے۔ تو یہود علماء میں کچھ آئے، مسلمان ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار بن گئے، اور انہیں 2 اجر ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا بھی ملا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء پہ بھی ایمان لانے کا ملا۔ تو یہودیوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں تو واضح ہو گئی ہوں گی۔ اب آتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ یہ آج کی اس مجلس کا 26ویں مجلس کا آخری واقعہ ہے لمبا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً سبھی جانتے ہیں، بہت مشہور اور معروف صحابی ہیں۔ ان کی شہرت کی ایک خاص وجہ غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کا مشورہ دینا ہے۔ اس نسبت سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں نا؟ لیکن ان کی کچھ اور باتیں بھی ہیں اور کوئی تفصیلی واقعہ بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے تو اور زیادہ محبت ان سے بڑھ جائے گی۔ سلمان الخیر کے نام سے جو ہیں یہ مشہور ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان کے بارے میں کیا خوبصورت فرمان لکھتے ہیں، سلمان نام اگر پوچھو تو ان کا نام عبداللہ ہے، سلمان فارسی کی نسبت پوچھو تو ان کی نسبت ہے ابن الاسلام، یعنی اسلام کا بیٹا۔ سلمان فارسی کی دولت اور سرمایہ پوچھو تو فقر ان کی دولت اور سرمایہ ہے، ان کی دکان پوچھو تو ان کی دکان مسجد ہے، ان کی کمائی پوچھو تو ان کی کمائی صبر ہے، ان کا لباس پوچھو تو ان کا لباس تقوی ہے، تکیہ ان کی بیداری ہے، یعنی رات کا جاگنا یہ ان کا آرام ہے، اور ان کا سرمایہ افتخار منا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کہاں فارس سے آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کا قصد اور ارادہ پوچھو تو یریدون وجہہ، کہ ہر حال میں اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ جا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، تو جنت ان کا راستہ ہے، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی کون ہے، راہبر کون ہے، تو خوب جان لو وہ امام المتقین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تعریفی کلمات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس ایران کے ایک علاقے قصبہ تھا جئی، وہاں کے رہنے والے تھے، اور رائل فیملی میں سے تھے، شاہان فارس کے خاندان میں سے تھے۔ اگر کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھتا کہ آپ کس کے بیٹے ہو تو وہ کہتے انا سلمان ابن الاسلام، سلمان ابن اسلام، میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو روحانی طور پر اب کہتے کہ بھئی میرا تو باپ بس اب اسلام ہی ہے۔ تو کتنا خوبصورت بیٹا ہوا اور کتنا خوبصورت باپ ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض کتابوں میں ہے 350 سال، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ، لیکن جتنی بھی روایات ہے 250 سال سے کم کی کوئی بھی نہیں ہے۔ 250 سال کے اوپر تو سارے ہی متفق ہیں، اتنی بڑی عمر انہوں نے پائی۔ اور انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ نبی علیہ السلام کو بھی سنایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ اپنی زبان میں یوں سنایا۔ فرمایا کہ میں ملک فارس میں قریہ جئی کا رہنے والا تھا، اور میرا والد شہر کا نا چودھری وڈیرا اور بڑا آدمی تھا، اور میری بڑی حفاظت کرتا، جیسی کواری بچیوں کی حفاظت کی جاتی تھی اس طرح وہ مجھ سے محبت کرتا، میری حفاظت کرتا، مجھے گھر سے نہ نکلنے دیتا،
اور اس نے گھر کے اندر ایک آتش کدہ بنایا ہوا تھا، اور مذہباً یہ لوگ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی وقت بھی گھر میں جو آتش کدہ ہے یہ بجھنا نہیں چاہیے، آگ نہیں بجھنی چاہیے، خدا نہ بجھ جائے۔ تو مخلوق کی ڈیوٹی لگی ہوئی اپنے خدا کو کھڑا رکھو، تو یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے دور نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک دن کوئی کنسٹرکشن کا کام تھا، تو باپ کو وہاں مصروفیت تھی اور کھیت کی دیکھ بھال، رقبے کی دیکھ بھال کے لیے مجھے بھیجا، اور ساتھ تاکید کی ذرا ٹائم پہ آنا، خیال کرنا، دور نہ جانا، اور مجھے اس طریقے سے کر کے بھیج دیا کہ جلدی آنا۔ میں نکلا تو راستے میں گرجا مجھے نظر آیا، اور جب میں اندر گیا تو مجھے عیسائی لوگ نظر آئے جو خاص طریقے سے کوئی نماز عبادت کر رہے تھے، مجھے بڑا اچھا لگا، اور دل میں آیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں نے ان سے بات چیت کی، پوچھا، تو انہوں نے کچھ تفصیلات بتائیں۔ پھر میں نے کہا بھئی تمہارے اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ملک شام میں۔ یہاں نہیں، ایران میں تو فارسی ہے، وہاں شام جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ میں بات چیت میں تھا، ان سے ملاقات میں مجھے بہت مزہ آیا، اچھا لگا۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا، کافی ٹائم گزر گیا۔ اب میرے باپ نے نہ قاصد دوڑائے، لوگ دوڑائے تلاش کے لیے، بہرحال مجھے وہ انہوں نے لے لیا، اور میں اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ پوچھا دیر کیوں لگائی؟ کہا اس طرح میں گرجے میں گیا تھا، اور وہاں جا کے مجھے وہ تو بڑا اچھا لگا، اور ان کا مذہب تو ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ تو باپ کو غصہ آیا، کہنے کہ خبردار، ہرگز نہیں، ہمارا مذہب ان کے مذہب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا نہیں، خدا کی قسم عیسائیت اس مجوسیت سے بہتر ہے۔ تو باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے گھر میں ہی قید کر دیا۔ جیسے کہ فرعون نے کہا تھا نا، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو تمہیں قید کر دوں گا، قیدیوں میں سے کر دوں گا۔ تو میں اپنے گھر میں قید ہو گیا۔ پھر میں نے کسی خاص طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے ان عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ دیکھو بھئی جب کوئی ملک شام سے قافلہ آ رہا ہو اور واپس جا رہا ہو، مجھے اطلاع کرنا، میں یہاں سے شام جانا چاہتا ہوں۔ قدرتاً کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ تھا، اب شام واپس جا رہا تھا۔ ان عیسائیوں نے ان کو اطلاع کروا دی، اور انہوں نے کسی بھی طریقے سے بیڑیاں کھول کے نکل کے اس قافلے میں گئے اور سیدھا جا کے ملک شام پہنچ گئے۔ اب ملک شام جب پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ بھائی عیسائی دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تمہارا؟ تو لوگوں نے ایک پادری کا نام بتایا۔ میں اس پادری کے پاس پہنچا، میں نے کہا میں بڑی مشکلوں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے تمہارا دین اور مذہب اچھا لگا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے ساتھ رہوں، عبادت کروں، دین سیکھوں، آپ سے علم سیکھوں، تو آپ مہربانی کر کے مجھے خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، لیکن چند ہی دنوں کے اندر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ بندہ ٹھیک نہیں، لوگوں سے خیرات، ڈونیشن، چیزیں جمع کرتا ہے، غریبوں کو دینے کے بجائے اپنے بعد دولت کے انبار لگا رہا ہے، اور 7 مٹکے اس نے سونے کے جمع کر لیے۔ خیر میں ساتھ رہتا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، اس کی عزت تھی، نام تھی، شہرت تھی۔ خیر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو لوگ آئے بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہ اس کی تجہیز و تکفین کر کے دفن کریں۔ تو جب لوگ آئے تو میں نے کہا یہ تو بڑا خراب آدمی تھا، پھر تو دکھایا کہ اتنا مال جمع کیا، تم لوگ جو دیتے تو جمع کرتا تھا، آگے کسی کو نہیں دیتا تھا۔ تو لوگوں کو بڑا غصہ، اچھا ایسا بغیرت آدمی تھا۔ تو اس مردہ کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا اور دفن نہیں کیا، اور پھر ایک اور عالم کو اس کی جگہ پہ تعینات کر دیا کہ بھئی اب آپ اس خانقاہ کو، جو بھی ان کی وہ گرجا یا کلیسا جو بھی کیا، اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ یہ والا بندہ واقعی خوف خدا والا، عبادت والا، اور دنیا سے بالکل زاہد آدمی تھا، دنیا کی کوئی اس کو فکر نہیں تھی۔ تو میں نے اس سے بڑی محبت کی، اور اس نے مجھے بہت کچھ دین سکھایا، میں اس کی خدمت میں رہا اور زندگی اسی کے ساتھ گزارتا رہا، مستقل میں اس کی خیال اس کے ساتھ خدمت کرتا رہا، اور مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی جو مجھے کسی سے بھی نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو میں نے کہا بھئی مجھے بتائیے اب آپ کے بعد میں کدھر جاؤں، مجھے تو ابھی اس دین کی بڑی چیزیں سیکھنی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اب ملک شام میں تو نہیں، موصل چلے جاؤ،
اس شہر میں تو کوئی نہیں ہے، موصل چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے، ان کے پاس چلے جانا اور ان کی خدمت کرو۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، موصل آ گیا۔ اب موصل والے کے پاس رہنے لگا، اتنے وہ موصل والے کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ اس سے آخر وقت میں پوچھا بھائی اب کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک عالم رہتے ہیں عیسائی، ادھر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نصیبین چلا گیا، اب ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ادھر ان کی تو 250-300 سال عمر، باقیوں کی تو اتنی نہ تھی۔ اب ان کی بھی موت کا وقت آ گیا، تو میں پھر بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا بھائی اب کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا بھائی عموریہ شہر چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے، ادھر جا کے رہو۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ عموریہ والے کی بھی موت کا وقت آ گیا، میں نے کہا بھائی اب میں کدھر جاؤں؟ تو انہوں نے فلاں کئی جگہ مجھے پھر ایک کے بعد ایک جاتے رہے، میں آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا رہا۔ پھر آخری ایک عالم جب اس کا آخری وقت آ گیا جس کے پاس میں تھا، میں نے کہا بھئی اب مجھے بتاؤ، تم بھی دنیا سے جا رہے ہو، اتنوں کو پہلے سارے چلے گئے، اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس عالم نے کہا کہ دیکھو بھئی میری نظر میں اس وقت کوئی زمین کے اوپر ایسا صحیح توحید والا عالم عیسائی موجود نہیں جو تمہیں صحیح بات پہ لگائے۔ اب بہرحال آخری نبی کا زمانہ بڑا قریب آ گیا ہے، اور نشانیاں بتائیں، مدینہ کی نشانیاں بتائیں کہ ہجرت کی جگہ ہوگی، وہاں رہیں گے، اور نبی علیہ السلام کی بھی 3 نشانیاں بتائیں۔ ایک یہ بتائی کہ وہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے، ایک یہ بتائی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری یہ کہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہوا کہ اچھا اب آخری نبی آنے والے ہیں، میں پھر ادھر چلتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اور اس عیسائی نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے جگہ بھی پہچان لو گے، جب تم ان کو دیکھو گے ان کو بھی پہچان لو گے۔ بہت ساری نشانیاں بتا دیں اور یہ چل پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا کچھ جانور، گائیں اور بکریاں جمع ہو گئی تھیں، تو مجھے انتظار تھا کہ کسی طرح میں عرب پہنچوں، تو مجھے قافلہ مل گیا۔ میں نے کہا بھئی دیکھو مجھے جانا ہے عرب، تو میرا سارا مال تم لے لو۔ شریف آدمی ایسے ہی کرتا ہے نا کہ بھی میرا سارا مال لے لو، مجھے وہاں پہنچا دو۔ وہ تو مال کے دلدادے ہی نہیں تھے، وہ تو اللہ کا قرب چاہتے تھے نا۔ تو قافلے والوں نے وعدہ کیا اور وہ ساری بکریاں اور گائیں سب لے لیں کہ ٹھیک ہے تمہیں عرب پہنچا دیں گے۔ اب یہ راستے میں تھے تو قافلے والوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور یہ آزاد تھے، ان کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا غلام بنا کے۔ یہ غلام ہے، پیسے لے لیے، ان کا مال ہے ویسے الگ لے لیا، اور ان کو بھی سیل کر کے ان کے پیسے بھی کھا گئے۔ کہتے ہیں میں غلام بن گیا۔ وہ یہودی مجھے کسی جگہ لے گیا، نخلستان سا تھا، تو ایک دم دیکھتے ہی مجھے لگا اچھا میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں، لیکن دل کے اندر کھٹک تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں پھر مجھے اس یہودی نے آگے کہیں کسی یہودی کے پاس بھیجا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے 10 سے زیادہ مرتبہ بکا میں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا کرتے کرتے بالآخر آخری جو میرا مالک تھا نا وہ مدینہ کا تھا، اور میں مدینہ پہنچ گیا۔ تو میرا آقا جو سردار تھا مدینہ کا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ تسلی ہو گئی، کہتے ہیں سنیں، فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور یقین ہو گیا کہ وہی شہر ہے جو مجھے بتایا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بکتا بکاتا یہاں پہنچ تو گیا، لیکن ایک تسلی تھی کہ صحیح جگہ پہنچ گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکہ میں مبعوث ہوئے، آپ نے ایک اعلان نبوت کیا۔ میں تو غلام تھا اور ایک 4 دیواری کے اندر اپنی خدمت میں آقا کے لگا رہتا تھا، تو باہر کی دنیا سے میرا اتنا تعلق نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا اور 13 سال گزر گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور پہ چڑھا ہوا تھا درخت کے اوپر، تو اچانک میرے آقا کا چچا زاد بھائی وہ آیا۔ کہتے ہیں کہ میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا درخت کے اوپر، اور مالک میرا نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے مالک کے چچا زاد بھائی نے آ کے کہا اللہ انصار مدینہ کا بیڑا غرق کرے، تباہ کرے، وہ کوئی نبی آیا اس کو کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی ماننے لگے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں تو درخت پہ چڑھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، ورنہ تو میں اپنے آقا پہ گر جانا تھا۔ اور میری کیفیت ایسی ہو گئی، مجھ کو لرزہ اور کب کب کی طاری ہو گئی، اور مجھے یہ غالب گمان ہو گیا کہ اب میں گرتا ہوں تو آقا پہ گرتا ہوں۔ چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا۔
اور میری کیفیت ایسی تھی کہ میرا آقا بھی اور اس کا چچا زاد بھائی بھی اس دیوانگی کی کیفیت کو، وجد کی کیفیت کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہو گیا اس کو، ابھی تو ٹھیک تھا۔ کہتے ہیں اسی کیفیت کے اندر میں اپنے آقا کے کزن کے پاس آیا، میں نے کہا کیا خبر سنائی، ذرا دوبارہ سناؤ۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی نا تو فوراً میرے پاس آ کے زوردار تماچا مجھے جھاپڑ رسید کیا، تیرا کیا کام ہے، جا کے اپنا کام کر، تیرا کیا تعلق ہے، کیا ہو رہا ہے، جا اپنا کام کر۔ کہتے ہیں وہ تماچا کھا کے پھر میں سائٹ پہ ہو گیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ رات جب ہوئی، شام جب ہوئی تو میں اپنے کاموں سے فارغ ہوا، پھر خاموشی سے جو ہے نا چھپ کے پھر میں نکلا۔ کچھ میرے پاس چیزیں موجود تھیں، کوئی پیسے یا کھجوریں وغیرہ میری اپنی تھیں جو مجھے مزدوری میں جمع ہوئی تھیں۔ میں گیا اور قبا پہنچا۔ نبی علیہ السلام اس وقت قبا میں تھے اور آگے نہیں آئے تھے، تو پہلی ملاقات میری نبی علیہ السلام سے قبا میں ہوئی، اور میں نے نبی علیہ السلام سے ملنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، آپ کے ساتھیوں کے پاس بھی کچھ نہیں، یہ صدقے کا مال قبول کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں تو صدقہ نہیں استعمال کرتا، ہاں ساتھیوں میں، غرباء میں، کہا ان کو دے دو۔ تو دل ہی دل میں کہنے لگے ایک نشانی تو پوری ہو گئی، 3 بتائی تھی نا، اور بھی علامات تھیں موٹی موٹی، 3 بتائیں، صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ لیتے ہیں اور مہر نبوت۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اب پھر محنت مزدوری کرتا رہا، پھر کچھ دنوں کے بعد میرے پاس کچھ سامان جمع ہوا۔ اب نبی علیہ السلام مدینہ آ چکے تھے، قبا سے آگے مسجد نبی شریف کے پاس آ چکے تھے۔ پھر میں دوبارہ کچھ جب تھوڑا سا مال جمع ہوا پھر حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو ہے نا وہ صدقہ تو قبول نہیں کرتے، ابھی میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا کہ ہاں ہدیہ تو ہم قبول کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود بھی اس کو استعمال کیا، کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ کہنے لگے بھئی 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ ان کا دل اور جو ہے نا وہ شوق میں بڑھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اب میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح جو ہے نا پیچھے وہ مہر نبوت کو دیکھوں۔ اب یہ اتنا آسان کام تو نہیں تھا کہ کسی ذی وقار اور ہیبت والے شخص سے کہا جائے جناب ذرا اپنی کمر سے کپڑا ہٹائیے، میں نے آپ کی کمر کو دیکھنا ہے۔ تو بڑا کام تھا۔ کہتے ہیں کبھی کوئی موقع میں دیکھتا، کبھی کوئی موقع دیکھتا۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نماز جنازہ کے بعد کسی مجلس میں تھے، تو میں پیچھے آگے بیٹھ گیا۔ سلام تو آگے سے کیا لیکن پیچھے آگے بیٹھ گیا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے نا میں مہر نبوت کو دیکھوں، لیکن اتنی ہمت اور مجال نہیں پاتا تھا کہ میں کہوں ذرا زیارت کروا دیں۔ لیکن نبی علیہ السلام آپ کے اس طرز عمل سے حضرت سلمان فارسی کے اس پیچھے آنے سے سمجھ گئے کہ بھئی یہ چاہتا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پشت مبارک سے جو چادر کو، کپڑے کو ہٹایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا میں آگے بڑھا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا، سبحان اللہ، اور رو پڑا۔ مہر نبوت کو بوسہ دیا تو رو پڑا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے کہا کہ جس طرح تمہیں میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، میں نے اس وقت نبی علیہ السلام کو مجلس میں بیٹھ کے صحابہ کی موجودگی میں اپنا پورا واقعہ اسی طرح تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بہت مسرور ہوئے، خوش ہو گئے، اور میں اپنے آقا میں تو غلام تھا، میں آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اس غلامی اور خدمت کی وجہ سے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر ایک موقع ایسا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ کتابت یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو یوں کہے کہ بھئی میں کچھ محنت مزدوری کر کے آپ کو کسی بھی طریقے سے مال لا کے دے دیتا ہوں، آپ کتنا مال چاہتے ہیں میرے عوض کہ اس کا میں انتظام کروں، آپ وہ مال لے لیں اور مجھے آزاد کریں۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر وہ گئے اور اپنے آقا کو کہا، یہودی کو، کہ مجھ سے کتابت کر لو۔ یہودی کو یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس نے ایک بہت بڑی قیمت رکھی۔ اس نے کہا دیکھو 300 کھجور کے پودے ایسے ہوں جب وہ پودے لگاؤ اور وہ جب پھل دے دیں، یعنی کئی سال تو اس میں لگیں گے۔ اور دوسرا کہا کہ 40 اوقیہ سونا دو، ایک بہت بڑی اماؤنٹ مانگی۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، اتنا کچھ مانگ لیا۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ
کتابت کے لیے وہ راضی ہے، لیکن کنجوس اتنا ہے 40 اوقیہ سونا مانگا ہے، اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ کھجور کے 300 درخت لگاؤ، اور جب وہ پھل دے دیں تب. یہ 2 شرائط ہیں، خالی 300 درخت بھی نہ ہو، درخت لگانے کے بعد جب وہ پھل دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈن، یہ ڈیل تم طے کرو، اللہ خیر کرے گا. پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھئی ان کے لیے 300 کھجور کے پودے جمع کرو. کسی نے 10 دیے، کسی نے 15، کسی نے 25، کسی نے 30، اس طرح سب نے کر کے 300 جو ہے نا وہ کھجور کے پودے جمع ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے سلمان کو فرمایا کہ جاؤ ان 300 پودوں کے لیے جو ہے نا وہ کھدائی کرو اور تیاریاں کرو. انہوں نے ساری تیاریاں کر لیں، آ کے آقا کو عرض کیا نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ 300 درخت لگائے. وہ باغ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے. اب وہ جو درخت کے پھل آتے تھے کافی عرصے کے بعد، وہ بھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا، درخت پہ پھل آ گئے، تو ایک شرط تو اس کی پوری ہو گئی. اس نے کہا جی دیکھیں 300 بھی ہیں اور درخت بھی آ گیا. حضرت سلمان نے ان کو بتایا. اب مسئلہ تھا 40 اوقیہ سونے کا، ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی. خیر وقت گزرتا رہا. ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک انڈے کے مقدار میں سونا نبی علیہ السلام کو پیش کیا. نبی علیہ السلام نے وہ جب سونا آیا کہا وہ مسکین فارسی کہاں ہیں؟ سلمان کدھر ہے، اس کو بلاؤ. ان کو اطلاع دی گئی، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام نے وہ انڈے جتنا سونا مجھے کہا کہ دیکھو جاؤ یہ 40 اوقیہ جو اس نے اتنا سونا مانگا یہ دے دو. کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا سا ہے، یہ تو پورا نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ یہ پورا ہو جائے گا. ایک معجزہ وہ تھا کہ کھجور نے جلدی پھل دے دیا، اور دوسرا یہ کہ ایک انڈے کی مقدار کے برابر سونا تھا. وہ کہہ رہے تو تھوڑا ہے، یہ تو پورا نہیں ہوگا. کہا نہیں جاؤ تم پورا ہو جائے گا. اب انہوں نے وہ سونا لیا، خوشی خوشی اپنے آقا کے پاس پہنچے. کہا دیکھ بھائی ایک کام تو وہ ہو گیا، دوسرا 40 اوقیہ چاہیے، یہ لو 40 اوقیہ. میں کہا 40 ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا جی تول لو. اب اس نے جناب ترازو منگوایا، تولا تو پورے 40. کو یقین نہیں آیا. کہ یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے دوبارہ کیا، 3 دفعہ کیا، کئی مرتبہ کرنے کے بعد اس کو یقین آ گیا کہ ہاں واقعی پورا 40 ہے. تو اس کے بعد ان کا قرضہ ادا، وہ جو ڈیل تھی وہ پوری ہو گئی. ان کو غلامی سے یہودی کی غلامی سے آزادی ملی. نبی علیہ السلام کے غلام تو پہلے ہی بن چکے تھے، اب مکمل نبی علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں غزوہ خندق میں شریک ہوا، پھر تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا. تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ. تو نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے یہ اہل مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کا آنا، بعض کا قبول کرنا، بعض کا قبول نہ کرنا. زید ابن ثانہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعات اس طریقے سے ایمان لانے کے پیش آئے. تو اب ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئندہ بدھ کو مسجد نبوی شریف کی تعمیر، جگہ کی خریداری اور اس طرح کی تفصیلات کو انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی، توبہ کے کلمات سے پہلے دو اعلانات سن لیجئے. ایک اعلان تو یہ ہے کہ آج ابھی عشاء کی نماز کے بعد کھانا بھی ہے، تو کھانا کھا کے جائیں. اور کھانا کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ کھانا اس لیے کھلایا جا رہا ہے کہ اگلی جمعرات کو جنگ روانگی ہے، جنگ اجتماع کے لیے. تو بھئی تمام لوگ اس کے لیے تیاری پکڑیں، فکر کریں، خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے مطلب بڑے جو بچے ہوں 12-15 سال کے، تو تیاری کریں اور چلیں. چھوٹے بچے پھر مشکل ہوتی ہے. تو یہاں لاہور سے ہمارا جو نظم ہے اس میں اپنا نام لکھوائیں. 1600 روپے جو ہے بس کا کرایہ ایک آدمی کا آنے جانے کا، اور وہاں کچھ کھانے پینے کا خرچہ بھی ہوگا، وہ الگ ہوگا. تو بھئی سب لوگ ہمت اور کوشش کریں. یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، پتہ نہیں اب کس کی کتنی زندگی ہے کس کی نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے فکر مند ہو جائیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا
99 لوگوں کا قاتل، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں توبہ کروں، تو کسی نیک آدمی کے پاس گیا، بھئی میں کیا کروں؟ اگر تیری توبہ قبول ہو نہیں سکتی، 99 تو نے قتل کیے۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں ہو سکتی، تلوار نکالی اور فارغ کی، کہ چل بھئی 100 پورے، سینچری پوری کروں، جب ہونی نہیں تو 99 اور 100 میں کیا فرق ہے، اس کو بھی پھر فارغ کر دیا۔ لیکن دل کے اندر فکر اور احساس، میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، اس فکر نے ایک اور بندے کے پاس بھیجا، پوچھا بھی کیا کروں؟ ان کا فلاں جگہ جاؤ، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے، علماء کی بستی ہے، وہ بتائیں گے کیسے توبہ قبول ہوتی ہے۔ چلا، راستے میں موت آ گئی اور اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ اب دیکھیں، ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں تھا، ایک بات، دوسری بات 100 بندوں کا قاتل تھا اور اعتراف جرم بھی کر چکا تھا، اور تیسری بات اس کو راستے میں موت آ گئی، ابھی وہ نیکوں کی بستی تک پہنچا بھی نہیں تھا، لیکن اس فکر کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور اگر ہم لوگ، گناہ تو ہمارے بھی بہت ہیں، اگر ہم لوگ یہ سفر کر کے نیکوں کی بستی میں پہنچ جائیں اور وہاں جا کے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کر لیں تو پھر خود ہی غور کر لیجئے، تو دنیا کے معاملات تو نہ ختم ہوئے نہ ہونے، ہم نہیں ختم ہونا ہے، دنیا سے ہی تو چلتی رہے گی، تو اس کے لیے سب لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت کرنا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز استغفار، اور دوسری چیز ہے درود شریف، صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی۔ پانچویں مراقبہ، اور چھٹی رابطہ شیخ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول. دعا کر لینا. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایتی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما. رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کو اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، یا اللہ وہ مقصد ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر پورا کرنے کی عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اور تمام حاضرین رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اہل بیت اجمعین. آمین.